ہلو فرینڈز، کینسلیشن آف NIC نیشنل ID کارڈ کا ایک کیس ہے کہ نادرا کی طرف سے ایک شخص کا CNIC کینسل کیا گیا اور ساتھ ہی اس کے خلاف FIR کٹوائی گئی کہ اس نے یہ NIC غلط طریقے سے جعلی NIC ایشو کروایا تھا۔ تو پھر اس کی بیل اپلیکیشن جب ہائی کورٹ میں فائل ہوئی، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ NIC جو کینسل کیا گیا تھا وہ ایشو کیا گیا تھا نادرا کی طرف سے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ IO جو اس کیس میں تھے ان کی طرف سے جو رپورٹ تھی اس میں کہیں بھی ایسا کوئی مٹیریل نہیں دیا گیا IO کی طرف سے کہ جس میں سے یہ ثابت ہو کہ اس شخص نے جو NIC ایشو کروایا تھا اس نے کوئی ایسا فورجڈ کوئی فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹ دے کے NIC ایشو کروایا تھا۔ تو ایسا کوئی مٹیریل اویلیبل نہیں تھا ریکارڈ پہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ NIC غلط طریقے سے ایشو ہوا ہو اور اس کے خلاف یہ FIR میں آفینس جو پروو کرنے کے لیے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو IO نے صرف ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور ساتھ میں کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں لگایا، تو مینس IO کی رپورٹ بھی ویک تھی اس کیس میں، جو کہ بینیفٹ دے گی ظاہر ایپلیکینٹ کو بیل اسٹیج پہ۔ ساتھ ہی ایپلیکینٹ نے ہائی کورٹ کے سامنے فوٹو کاپیز رکھیں جس میں اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ فوٹو کاپیز اس کے پیرنٹس کی NIC ہے، جو مینول NIC ہے جو کہ نادرا کی طرف سے اس کے پیرنٹس کو ایشو ہوا تھا، اور اسی کی بیسس پہ اس نے CNIC حاصل کیا۔ اب کیونکہ یہ کیس سارا جتنے بھی اس کے اندر چیزیں میں نے اب تک بتائی ہیں یہ فردر انکوائری کا کیس تھا، یعنی فردر انکوائری کی ضرورت تھی کہ آیا یہ NIC غلط ایشو ہوا یا صحیح ایشو ہوا، اور ساتھ میں اس میں ایک تو NIC ایشو ہوا جس شخص کے خلاف اس پر FIR تھی کہ اس نے غلط طریقے سے یہ NIC ایشو کروایا، لیکن ساتھ میں نادرا نے اپنا رول اس میں نہیں بتایا کہ ان کے جس آفیشیل نے یہ NIC ایشو کیا تھا وہ بھی تو اتنا ہی قصوروار ہے۔ اگر NIC جعلی تھا، غلط طریقے سے ایشو ہوا، تو نادرا آفیشیل کو اس کا ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا گیا؟ اگر FIR کاٹی جا رہی تھی تو نہ صرف جس کے خلاف جس NIC تھا، جس کا NIC کینسل کر کے FIR کاٹی گئی، اس کا نام FIR میں ڈالا ہی ڈالا، لیکن نادرا آفیشیل جس نے یہ NIC ایشو کیا تھا اس کو بھی اس FIR میں نامینیٹڈ اکیوز پرسن کے طور پر، نامزد ملزم کے طور پر شامل کرنا ضروری تھا۔ یہ ہائی کورٹ کی آبزرویشن تھی۔ تو ان سارے معاملات کے بعد یہ چیز تو کلیئر ہے کہ کیس کافی ویک تھا اور اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جا رہا تھا اکیوز پرسن کو، اور ملزم کی ضمانت ایکسیپٹ کی گئی، اس کو بیل دے دی گئی، اور ساتھ میں ٹرائل کورٹ کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ اسپیڈی ٹرائل کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تھینک یو۔